خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور پر نور سید العالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان اور دیگر معزز سامعین، احباب طریقت، جمیع اہل اسلام، آج کی یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، ہمارے برادر طریقت بھائی منور حسین صاحب اور دیگر برادران طریقت نے، خیر الامم فاؤنڈیشن کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام و انصرام کیا ہے. مالک کریم جل وعلا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اور یہ مشہور آیہ مبارکہ ہے جو آپ اہل علم سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور یہ وہی مین آیت کریمہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق ہمیں بتلایا گیا. ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی حضور کو بھی مانتے ہوں، اللہ پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہوں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں. یاد رکھیے، بندہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. قرآن حکیم نے اس بابت ارشاد فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اور اس نسبت سے ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں. جس سے تعلق رکھتے ہیں اسی غرض سے رکھتے ہیں، جس سے توڑتے ہیں اس میں بھی یہی غرض ہوتی ہے. یعنی الحب فی اللہ والبغض للہ، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے دوری. ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، رضا الہی. تو اس تناظر میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، آپ کی جو اتباع ہے، اسی لیے کہ حضور کی اتباع کے بغیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک کہ وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جتنی بھی عبادات اور زہد اور تقوی پرہیزگاری اپنے تئیں وہ اختیار کر لے، لیکن اگر
ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تعلق کمزور ہو، یا حضور کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی ادنا سا شبہ بھی ہو کسی مسئلہ میں، جس سے حضور کی تنقیص کا، آپ کی ذات گرامی میں کوئی نقص تلاش کرنے کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی خلش بھی ہو، یاد رکھیے اس کی کوئی عبادت اس کے کام نہیں آنے والی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو ہدایت عطا فرماتا ہی اس شرط پر ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو اور انہیں مانو، اور اتباع وہی کرے گا جو انہیں صحیح طریقے سے مانے گا۔ اور اگر حضور کی ذات گرامی میں ہی عیب تلاش کرنے ہوں، کبھی علم کو ناپنا، کبھی حضور علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایسی بات، تو یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ حضور کا ذکر برداشت نہ ہو، ذات گرامی میں نقص تلاش کرے، اور پھر کس منہ سے کہے گا کہ میں حضور کی امت ہوں؟ اس لیے ماننے کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ حضور کو بے عیب مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی ڈھنگ کا شاگرد ہو، کوئی خاندانی شاگرد ہو، تو وہ کبھی اپنے استاذ میں کوئی عیب تلاش نہیں کرتا، تو یہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی میں عیب تلاش کرے؟ اس لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خوبیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، جو معجزات، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ہیں، اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور کی بشریت بھی بے مثال ہے اور ان کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد جب اس چیز پر ایمان کامل ہوا تو اب ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی سنت ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اب ان کا بتلایا ہوا ایک ایک کام ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت بھی لازم ہے تم پر، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت یعنی آپ کا طریقہ بھی لازم ہے۔ یہی سبب ہے کہ پوری امت نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ادا کرتی ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، کیونکہ حضور نے ہی فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو گویا ان کی سنت بھی حضور کی ہی سنت ہے، حضور کا ہی طریقہ ہے، کیونکہ ان کو تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کے پروردہ ہیں وہ۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اشتہارات میں لوگ لکھتے ہیں پروردہ یا غوث ولایت، کبھی دیکھا ہوگا پیران اعظام کے ناموں کے ساتھ، سادات کے نام کے ساتھ۔ تو یہ تو لکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ پروردہ یا غوث ولایت ہے بھی کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی اللہ کی ولیہ ہے، یہ مطلب ہے پروردہ یا غوث ولایت کا، یعنی یہ ولیوں کے گھر میں پلا بڑا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کون کون ہے اس حوالے سے سچا اور کون جھوٹا ہے، لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ پروردہ آغوش نبوت ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، یہ پروردہ آغوش نبوت ہیں۔ بولیے ذرا، پروردہ آغوش نبوت، تو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے اپنے زیر تربیت رکھ کر امت کو عطا فرمایا ہو، جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہو، جن کو رضا کا تاج اللہ نے پہنایا ہو، ان کی سنت اور ان کے طریقے میں کسی کو کیوں کر کلام ہو سکتا ہے؟ جو ان کی ذات پر بھی تبصرہ کرے، نقد نہیں، نقد تو دور کی بات ہے، تبصرہ بھی کرنے کی کوشش کرے، ایمان سے خالی ہے وہ شخص۔ اس مقام پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بلا شبہ برصغیر ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ بلغ امر الشیخ علی انہ لا یبغضہ الا فاجر شقی ولا یحبہ الا مومن تقی۔ فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الفسانی کے مقامات اولیاء کا اور درجات رفیعہ کا عالم یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سے محبت کرنے والا وہی شخص ہوگا جو صحیح مومن ہے، اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو امور دینیاں ہیں، جو اصول دین ہیں، ان میں سے اگر کسی بات کے بارے میں شک بھی وارد ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو کہاں وہ نفوس قدسیہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہو، ان کی ذات کے بارے میں کوئی اٹھ کر بات کرے اور کہے ہمیں ان کا دین قبول نہیں، تو اس کا مطلب وہ دین محمدی کا انکار کر رہا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اتباع، بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین کی جو اتباع ہے، اور خلفائے راشدین مہدیین 5 ہیں، یہ بھی خیال رہے۔ 4 خلفائے راشدین مشہور ہیں، 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اس کی تصحیح کر لیجئے۔ ہاں ہمارے ہاں اہل علم بعض اوقات لکھنے میں یا بولنے میں 4 کا لفظ بولتے ہیں اس نیت سے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو خلافت ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت کا تتمہ سمجھتے ہیں۔ اسی تناظر میں وہ 4 خلفائے راشدین کہہ دیتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہیں یا انہوں نے شعوری طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ ہاں البتہ تسامح ہو سکتا ہے، سستی ہو سکتی ہے۔ میں نے وضاحت کے طور پر یہ عرض کر دیا ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولیے 5، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ظاہر ہے 6 ماہ ان کی خلافت کے اگر ایکسکلوڈ کیے جائیں تو خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو خلفائے راشدین کا طریقہ، ان کی سنت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اس بات سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخصیت پر بھی آج کے دور میں کوئی بندہ تنقید کرے اور ان کے بارے میں ہلکی بات کرے تو ہم اسے صحیح مسلمان نہیں سمجھتے، اور اگر کھلم کھلا ان سے اعلان جنگ کرے، بغاوت کرے، یا ان کے بارے میں ان کی صحابیت کا بھی انکار کرے اور انہیں مسلمان تک نہ سمجھے تو یقیناً ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ اب آئیے اگلی بات کی جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ کس کس باب میں ہمیں درکار ہے، یعنی کس کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ اگر لائٹ بند ہو جائے یا اس کا رخ پھیر دیں تو تھوڑا آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز آج کے دور میں اخلاقیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں۔ قرآن حکیم کی آپ تلاوت کریں تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبہ پر فائز المرام ہیں۔ اور احادیث طیبات میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً، مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج ہمارے اخلاقیات کے حالات کیا ہیں؟ ہم جس شخص سے راضی ہوں اسے ولایت کے سارے درجات طے کروا دیتے ہیں، یعنی اسے ولی مانیں گے، اور چھوٹا موٹا ولی نہیں مانیں گے، بہت اپر لیول کا ولی مانیں گے۔ کسی سے سیاست میں کوئی الیک سلیک ہو جائے تو ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ایسے ہوں گے جیسے، یعنی اتنی ماں باپ کی بھی لوگ تعظیم نہیں کرتے جتنی ان سیاستدانوں کی کرتے ہیں۔ اور جب کبھی اختلاف ہوتا ہے پھر مرتد سے نیچے نہیں سمجھتے اسے، پھر اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، پھر اسی میں سے دین کے خلاف باتیں نکال لیں گے کہ فلاں کام بھی اس کا دین کے خلاف تھا، فلاں کام بھی۔ یعنی 10 سال آپ ایک سیاستدان یا ایک دنیا دار کے ساتھ رہے، یا سپوز آپ کسی پیر کے ساتھ رہے، کسی مولوی کے ساتھ، عالم کے ساتھ رہے، تو جب آپ کا اس سے اختلاف ہوا تب آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ تو جہنمی ہے، تو 10 سال تو آپ نے بھی جہنمی کی خدمت کی ہے،
کتنا کچھ آپ نے اس کو دیا ہوگا، کتنے نذرانے، کتنی روٹیاں، کتنے دیسی مرغ اور کتنے دیسی گھی کے سارے وہ کیے ہوں گے اہتمام آپ نے۔ تو اس لیے اس انتہا پسندی سے نکلیے اور حقیقت پسندانہ زندگی گزاریے۔ اگر کسی شخص سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو بس یہ کہہ کر اس سے جدا ہو جائیں کہ بھائی میرا اور آپ کا اس معاملے میں اختلاف ہے، لہٰذا آئندہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، بس بات ختم۔ اس کا اس کے دین سے کیا تعلق ہے؟ اختلاف ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے اور بنا دین کا دیتے ہیں۔ اختلاف اس کی شخصیت سے ہے اور بات آپ لے آتے ہیں مسلک پر اور دین پر۔ اس لیے ایک تو اس جو اتہام بازی ہے، تہمت لگانا دوسروں پر، اس سے باز آنا چاہیے۔ دوسری بات، کسی شخص سے اختلاف بھی ہو، کسی بھی درجے کا اختلاف ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت جناب ہارون علیہ نبینا علیہ السلام دونوں بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، یہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ نے ایک نبی کی دعا سے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اے اللہ مجھے میرے گھر والوں میں سے ہی کوئی میرا وزیر، کوئی نائب عطا فرما دے، کوئی معاون عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہم السلام دونوں شخصیات اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ آج کے ہمارے مبلغین، علماء کرام اور جو جوشیل خطیب حضرات ہیں ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے۔ اس پر کوئی مجھے بھی گالیاں دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں قرآن کریم سے ایک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی متعدد آیات اور کئی ایک احادیث اس بات پر کہ ہمیں ممبر پر بیٹھ کر گالیاں نہیں دینی چاہیے، نہ جنازوں میں، نہ ختموں میں، نہ پبلک پلیسز پر۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہو، آپ اس کا حکم شرعی بیان کریں کہ وہ یعنی بد عقیدہ ہے، وہ رافضی ہے، وہ ناصبی ہے، وہ خارجی ہے، وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، واٹ ایور، کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس کا شرعی حکم قرآن اور سنت کی روشنی میں، فقہا کے دلائل کی روشنی میں بیان کر دیں، اگر آپ مفتی ہیں باقاعدہ۔ وغیرہ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کریں، اور جس کو چاہیں آپ اپنے مخالف مسلک کے لوگوں کو رگڑا لگا دیں۔ اختلاف مسالک یہ دنیا کی ریالٹی ہے۔ یہاں اس بات کی بھی تصحیح کر لیجئے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے ہی فرقے بنائے ہیں اور تو ساری دنیا ایک ہے، تو بالکل یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک پاگل پن ہے۔ آپ عیسائیت دیکھیے، جدید دور کی کرسچینٹی دیکھیے، اس میں بھی کئی فرقے ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے انتہا پسند ہیں، پروٹیسٹنٹ علیحدہ ہیں، آرتھوڈاکس علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ جو کیتھولک ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور نئے پھر آگے ایتھیزم آ گیا، اس میں آگے اور زیادہ پھر لوگوں میں شدت آ گئی۔ اسی طرح یہودی ہیں، ان میں بھی علیحدہ علیحدہ، اور ہر مذہب میں مختلف خیالات کے، مختلف افکار کے لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ مسلمانوں کے جو سطحی اختلافات ہیں، خواہ وہ فروعی نوعیت کے ہیں، خواہ کچھ مسائل اصولی ہیں، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لو جی ہمارے مولوی تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، تو اٹس کوائٹ نیچرل اینڈ اٹس کوائٹ یوزول۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی دنیا میں نہیں ہوتی۔ مہذب ترین اقوام، یہ برطانیہ کے، یورپ کے لوگ اور امریکہ وغیرہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلین، یہ سب جتنے بھی الہامی مذاہب کے پیروکار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سارے بھی آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان میں بھی شدید قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ اس پر تفصیلات میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خام ازمپشن نہ گھڑ لیا کریں کہ جی ہمارے مولوی ہی ایسے کرتے ہیں یا ہمارے لوگ ہی لڑتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی تصحیح کیجیے۔ دوسری بات، اگر کسی سے اختلاف کرنا بھی ہو تو اختلاف کے لیے قرآن اور سنت کا سہارا کافی ہے، اس کے لیے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ اس کو گالیاں دیں، یہ اخلاقی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ اب آئیے منہج نبوت کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور اللہ کے نبیوں کا کیا طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔
حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ اب فرعون سے بات کرنے جا رہے ہیں، اسے سمجھانے ہی جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ جانتا بھی ہے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے باوجود اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں، لیکن اس سے بات نرمی سے کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ کوئی نصیحت پکڑ لے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے نصیحت حاصل ہی نہیں کرنی۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب یہ تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم رو ہیں، اگر آپ سختی فرمانے والے ہوتے تو آپ کے ارد گرد اس طرح لوگ جمع نہ ہوتے، بلکہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے ہی تو دنیا قریب آئی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کسی سے اختلاف، کسی کے ساتھ کوئی افکار کا، نظریات کا، عقیدے کا، مسلک کا، دین کا، کسی بھی چیز کا بھی اختلاف ہو تو اسے گالیاں مت دیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ دینا چاہیں تو گالیاں بکثرت موجود ہیں، جیسے چاہے کسی کا دل وہ کر لے، کون سا کسی سے پوچھ کے دیتے ہیں گالیاں۔ اور اس میں صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری سیاست کا بھی یہی حال ہے، سیاست کا حال اس سے بھی برا ہے۔ وہاں تو لوگ مجمع عام میں گالیاں دیتے ہیں اور سیدھی سیدھی، اور جب کبھی لڑائی ہوتی ہے سیاسی جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی، تو آپ ان کی گالیاں سن نہیں سکتے۔ اور صرف سیاست اور مذہب کی بات نہیں، ہماری اپنی جو عام نجی زندگی ہے اس میں بھی آپ کبھی کہیں کسی مقام پہ کھڑے ہو کے، کسی پبلک پلیس پر کھڑے ہو کر آپ دو چار نوجوانوں کی گفتگو سن لیں، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ کسی کی لڑائی ہو جائے، مارتے کم ہیں، گالیاں زیادہ بکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کو، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس سے، اس کانفرنس سے یہ سیکھ کر جائیں کہ آئندہ ہم گالیاں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ بس اونچی آواز میں نہ کہیں بے شک انشاءاللہ، لیکن نیت کریں، اچھی بات ہے، اچھا لگے تو نیت کر لیں، ارادہ کریں، نہیں اچھا لگتا تو کوئی ایسی بات نہیں، روز تقریریں سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں لوگ، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر چیز کا، ہر کام کا ایک طریقہ کار بتلایا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی یہ احکام واضح کیے ہیں۔ مثلا حقوق اللہ ہیں، وہ الگ سے ہیں، عبادات وغیرہ، اور حقوق العباد ہیں، وہ الگ ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے جمعۃ المبارک پر، یہ رمضان المبارک میں ہی، جو یہ پرسوں جمعہ تھا، اس سے پیچھے جو جمعہ تھا، اس جمعہ پر ہم نے ایک غیر رسمی سی مجلس اختیار کی، تو اس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ یہ بتلائیے کہ ماں باپ کا مقام زیادہ ہے یا پیر اور استاد کا؟ تو میں نے برجستہ ہی کہا کہ ماں باپ کا زیادہ ہے۔ تو بزرگوں نے کوئی مطالعہ کیا ہوگا زیادہ، تو وہ پھر کھڑے ہوئے دوبارہ، کہنے لگے فلاں ایک عالم ہیں اہل سنت کے، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ پیر کا مقام زیادہ ہے، استاد کا زیادہ ہے۔ تو میں نے سوچا آج میں آپ کو بھی یہ مسئلہ عرض کر دوں، کیونکہ ایسے کئی جو ہوتے ہیں وہم وغیرہ، اور ایسی کئی شکوک و شبہات وہ بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جب کسی کی عقیدت میں اور کسی کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں تو ہم سارے حقوق العباد بھول کر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تب پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کیے بغیر اپنے کسی سیاستدان، کسی رہنما کے پیچھے، کسی عالم کے پیچھے، استاد کے پیچھے، کسی پیر کے پیچھے جائے،
اور اس کے ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہو تو یہ حرام ہے۔ یہ جتنے پیروں کے، مولویوں کے اور سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں لوگ اور ان پر ہار اور پتیاں وہ پھولوں کی نچھاور کرتے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈریں۔ آپ کے اوپر سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ آستانوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مولویوں کی، پیروں کی گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ عقیدت میں۔ تو یہی حال سیاستدانوں سے شاید اس سے بڑھ کر اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ وہاں روٹی کی روزی کا بھی مسئلہ ہے، ڈائریکٹ ملتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ڈفرینشیٹ کیجئے کہ اگر پیر یا استاد یا ماں باپ، ان چار لوگوں میں سے جو شخص بھی اللہ رب العزت کا زیادہ مقرب ہے، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، یقیناً مقام مرتبہ اسی کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ کسی کی ماں کا مقام، کسی کے باپ کا مقام 5، 10، 20، 50 پیروں سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ یہ میرے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹیکٹر نہیں ہے نا کہ میں کہہ سکوں کہ اس کا مقام کم ہے اور اس کا زیادہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزارہا ماں باپ سے زیادہ کسی ایک استاد کا مقام ہو۔ تو اس لیے مقام مرتبہ ایک روحانی چیز ہے، یقیناً وہ اللہ رب العزت نے چھپا کر چیزیں رکھی ہیں، انویزیبل ہیں، اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا زیادہ ہے، لیکن یہ تو واضح ہے کہ ہر حال میں آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگی۔ اب پیر بیمار ہوتا ہے آپ کا 200 کلومیٹر دور، تو آپ پر لازم تو نہیں ہے کہ آپ جا کر اس کی خدمت کریں، اس کو دوائی لے کر دیں، اس کی کوئی بنیادی ضرورت ہے اسے پورا کریں، یہ آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو کچھ ہوا تو یہ آپ پر لازم ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو اس لیے میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، اسی طرح وہ لوگ جو خود کسی غربت کا، افلاس کا اور مالی طور پر کرائسس کا شکار ہیں، انہیں کسی عالم کو چندہ دینے کی، کسی پیر کو نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بیچارے خود نذرانے کے مستحق ہیں۔ ایسے میں وہ بیچارے محبت اور عقیدت سے باز کا، تو ہمیں تو خود ہنسی آتی ہے، اس سسٹم پر تعجب ہوتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کر شکایت کر رہا ہوتا ہے اپنے حالات کی، اور ساتھ جاتے جاتے 500 روپیہ بھی پکڑا رہا ہوتا ہے، اور کئی ایسے بندے ان کو میں نے منع کیا کہ یار آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب بت ہیں ہم؟ آپ کو کیا لگتا ہے روح نہیں ہے، دل نہیں ہے یہاں کہ آپ کی تکلیف کو محسوس کر کے بجائے اس کے کہ ہم آپ کو کچھ دیں الٹا آپ سے لیں گے؟ تو یہ نہایت تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ جب تک لوگ اندھی عقیدت میں مبتلا رہیں گے یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور جب لوگ قرآن اور سنت سے وابستہ ہو جائیں گے یہ ساری قباحتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اپنی آنکھیں کھول کر رکھیے۔ میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ چومنے کا بھی چھوڑ دیں، یہ اداکاریاں، ایک تو یہ خود سے بنائی گئی چیزیں ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی انکار ہے، عقیدت محبت میں آپ کسی کی دستبوسی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے ہاتھ چومنے کے کلچر سے لوگوں کو فائدہ دیا ہے اور جتنی انسانیت کی تذلیل کروائی ہے، میرا فہم دین اور میری غیرت اور میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس سسٹم کو اسی طرح رہنے دیں۔ اس لیے کہ ایک بوڑھا بندہ، میں کل ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، ایک نوجوان جس کی عمر کوئی 20 سال 22 سال ہوگی، تو وہ بیٹھا ہے ممبر پر یا کرسی پر، ایک بزرگ آئے ہیں، وہ انہوں نے مائک پکڑا ہوا ہے، بزرگ کی عمر ظاہر ہے 60 سے متجاوز ہے، تو بزرگ نے دونوں ہاتھوں سے مائک اس کے آگے کیا اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ایک شخص جوان ہٹا کٹا وہ چارپائی میں بیٹھا ہے، نیچے آ کے بزرگ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اولاد بزرگوں کی سمجھ کر آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ بھی تو حیا کریں نا تھوڑی سی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے بزرگوں کی، ان کے ساتھ ایک ان کی نسبت ہے بزرگوں سے، وہ آتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن میں منع کرتا ہوں کہ یار یہ اس آزمائش میں نہ ڈالا کریں ہمیں۔ اور اکثر و بیشتر کرسی وغیرہ پاس رکھتے ہیں یا خود نیچے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے بیٹھ جائیں، کبھی مجبوری ہو ٹھیک ہے، کچھ لوگ نیچے بیٹھ گئے، کوئی اوپر بیٹھ گئے، چل گیا، لیکن یہ جو انسانیت کی تذلیل ہے کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب یا کوئی بھی سیاستدان
بیٹھا کرسی پہ چڑھ کے باقی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس تذلیل سے نکالیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چاہتے ہیں تو حضور کے دین نے ایسا کچھ نہیں سکھایا، اس میں سارے برابر ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے، جو شخص بھی بیعت و ارادت کے لیے آئے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ جناب ہم آپ کے غلام ہونا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہتا ہوں ہم سب حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر اور مرید کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، ہم سب اللہ رب العزت کی مہربانی سے حضور کی غلامی میں ہیں، اگر حضور قبول فرما۔ پیر اور مرید کا تعلق محبت کا ہے، شفقت کا ہے، باقی عزت احترام بالکل کرنی چاہیے۔ جس شخص سے ایک حرف بھی پڑھا ہے اس کی عزت کرنی ہے، ساری زندگی کرنی ہے۔ کسی شیخ طریقت نے آپ کی تربیت کی ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ڈالی ہے، آپ کیوں نہیں عزت کریں گے؟ اس کی عزت کریں گے۔ لیکن یہ تذلیل جو انسانیت کی ہم کرتے ہیں یہ منہج نبوت کے خلاف ہے۔ تو لوگوں کو خود بھی اپنی عزت کروانی چاہیے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے حق ادا کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، پھر آپ ساری دنیا کو کھلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا دل چاہے پیسے لگائیں، لیکن اس بات کا خیال رہے۔ آخری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ دار، ہمسائے، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، یہ سب بھی آپ کی محبت، آپ کی وفاداری اور آپ کے پیسے کے حقدار ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، یعنی ان سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا میں تم سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ایمان سے کہیے، یہ جو سارا دن ڈھابوں پہ بیٹھ کر، چوکوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر خوش گپیاں لگاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کبھی اتنی ہنسی مذاق اپنے گھر میں بھی کیا؟ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے؟ ان کے پاس تو آپ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہلاکو خاں آ گیا گھر میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضور کا اسوہ یہ ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا وقت گھر میں کیسے گزرتا تھا؟ فرمایا جیسے تم میں سے کسی عام شخص کا وقت گزرتا ہے، یعنی حضور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے، ان سے مزاح وغیرہ فرماتے تھے، مزاح۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کا احترام کیجیے، انہیں وقت دیجیے، ان کی عزت کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھیے۔ اور کم از کم، آخری بات، کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3 دن ایسے نکالیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اپنے جو بھی آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک واقعہ پڑھ کر ان کو سنائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس ہستی کے امتی ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم پڑھیے۔ یہ جو لگتا ہے کہ گھر میں آفات ہیں، بلیات ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود ہی کیا ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری جو خود بخود ہم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، یہ سب ان کے سبب ہے۔ باقی جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو ظاہر ہے اللہ سے ہی عرض کریں گے، وہی ٹالے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کیجئے، اللہ رب العزت سے ہمہ وقت مدد و نصرت طلب کیجئے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، وہ جو یہاں قرب و جوار میں بستے ہیں وہ بھی، اور جن پر جنگ مسلط ہے ان کے لیے بھی، کہ اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر وہو بنا رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک کریم جو بھی عرض کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، اپنا خاص فضل و رحمت شامل حال فرما۔ احباب جو بھی نیک جائز حاجات دلوں میں رکھتے ہیں اللہ وہ پوری فرما۔ ہمارے بھائی منور صاحب اور جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے اللہ انہیں اپنی جناب سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے آبا و اجداد، اعزاء و اقرباء، برادران اور گھر والوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام حاضرین جو یہاں تشریف فرما ہیں
تمام کے آبا و اجداد، اعزا و اقربا، والدین میں سے جو لوگ دنیا سے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا۔ مالک کریم امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما۔ اے اللہ اہل ایران کی مدد فرما، انہیں کامیاب فرما۔ مالک کریم اہل فلسطین کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اہل کشمیر کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، افتراق و انتشار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک کریم جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین حلال رزق عطا فرما۔ ہمارے بھائی جمیل صاحب، ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک کریم ان کے بھی درجات بلند فرما، ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ مالک کریم احباب جو بھی نیک جائز حاجات دلوں میں رکھتے ہیں حضور کے وسیلہ جلیلہ سے وہ پوری فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق کے ذرائع عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گرداوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔